الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیزان گرامی قدر، دینی اور ملی بھائیوں، آج بتاریخ 26 محرم بروز ہفتہ کیمپ 2 جبیل دعویٰ سینٹر کی طرف سے کیمپ 2 کی لائبریری میں مقام نبوت کی پاسداری کے عنوان سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس مجلس کو مبارک مجلس بنائے اور ہم سب کو اچھی بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ڈنمارک اور ناروے جیسے ملکوں کے بعض لوگوں نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی جسارت کی ہے۔ آپ کے بعض نازیبا کارٹون اپنے بعض اخبارات میں شائع کیے، جس کی وجہ سے
آج تمام مسلمانان عالم کے دل غمگین اور رنج و الم سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی کہ میں مقام نبوت کی پاسداری کے عنوان سے کچھ آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کروں، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اور آپ سب کے اس عمل کو ہم سب کے میزان حسنات میں شمار کرے۔ بھائیوں اور عزیزوں، آج ہم نے ڈنمارک اور ناروے کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کی جو باتیں سنی ہیں، کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ اہل کفر کی طرف سے، اہل باطل کی طرف سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ہو یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہو، یا اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن کریم کے طرف سے ہو، یہ ان کی کوئی پہلی حرکت نہیں ہے، یہ ان کی کوئی پہلی شرارت نہیں ہے، بلکہ جب سے ہمارے دادا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا وجود ہوا ہے، اس وقت سے یہ حق و باطل کی کشمکش اور حق و باطل کے درمیان یہ کشاکش چلی آ رہی ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو اس دنیا میں اس انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور انہوں نے اس انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کی کوشش کی اور شیطان سے اس کا رشتہ کاٹنے کی کوشش کی، تو شیطان نے، ابلیس نے ان انبیاء کرام کے خلاف انسانیت کو اکسایا اور وہ سب کچھ کیا۔ اس انسانیت نے اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ اور اپنے اپنے رسولوں اور انبیاؤں کے ساتھ، جس کا بیان قرآن کریم نے مختلف مقامات پر کیا، اور پھر سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، صرف عجم کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ساری دنیا والوں کے لیے لازم قرار پایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اور حکم دیا اپنے نبی کو کہ کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ رخ دیکھیں جس میں کفار مکہ نے، مشرکین عرب نے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیے ہیں، قرآن کریم نے اس کا بیان بہت اچھی طرح سے کیا ہے۔ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے جس کا اظہار ڈنمارک اور ناروے نے کیا ہے، بلکہ ان سے پہلے انہی کے نقش قدم پر چلنے والے
بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے کافروں نے، بہت سارے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں نے ایسی بہت ساری حرکتیں خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کی۔ میں تاریخ کا ایک ایک ورق آپ لوگوں کے سامنے پلٹتا چلوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر انسانیت نے ستایا ہے، کسی اور کو اتنا نہیں ستایا۔ جس قدر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، کسی اور کی نہیں کی گئی ہے۔ اور جس قدر مسلمان، جیسا کہ آج ہر مسلمان کا دل رو رہا ہے، غمگین ہے، اسی طرح سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے سب کچھ سنا اور دیکھا اور برداشت کیا۔ اسی کا بیان قرآن کریم نے ایک جگہ پر تو یوں کیا ہے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے، جس کا ایک تفصیلی بیان آگے آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہمیں پتہ ہے، یہ علم، ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ آپ کو یہ کفار و مشرکین اور یہ اہل کتاب اور یہ منافقین جن باتوں سے، جن القاب سے نوازتے ہیں، ان ساری چیزوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ اے مسلمانوں، تم ضرور بالضرور اہل کتاب سے اور اسی طرح سے مشرکین سے بہت ساری باتیں، تکلیف دہ باتیں اپنے کانوں سے سنو گے، جو تمہیں تکلیف دے گی۔ تو یہ تو باطل کی ابتدائے آفرینش سے ہی سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اہل حق اور اہل ایمان کو تکلیف پہنچایا جائے جس طریقے سے بھی ممکن ہو۔ اگر آنکھوں سے کوئی چیز ان کو نظر آئے جس سے ان کو تکلیف ہو تو اس سے تکلیف پہنچاؤ ان کو، باتوں کے ذریعے سے اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہو تو ان کو باتوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچاؤ، اور جس شکل سے ممکن ہو انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کافروں کے لگائے گئے الزامات کا اور کی گئی توہین کا ذکر بار بار قرآن میں کیا ہے، اور پھر تسلی بھی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 6۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس کے اوپر کتاب اتاری گئی ہے، جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، بے شک تو مجنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، پاگل اور دیوانے نہیں ہیں۔ اور کہا ان لوگوں سے کو مخاطب کر کے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا ساتھی جو تمہارے ساتھ جس نے 40 سالہ زندگی گزاری ہے، جس کو تم نے اس سے پہلے امین اور صادق کہا ہے، جس کی صداقت پر اور سچائی کا تم لوہا مانتے ہو، اور جو تمہارے درمیان ایک انتہائی اچھا نوجوان بن کر کے رہا، کہیں اور اس نے زندگی نہیں گزاری، تمہارے درمیان اس نے زندگی گزاری، اس کی 40 سالہ زندگی کی ایک ایک تاریخ تمہارے سامنے موجود ہے۔ کبھی اس نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی اس نے بہکی باتیں نہیں کی، کبھی کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا نہیں کہا، کبھی اپنی زبان سے کسی کی برائی اور غیبت نہیں کی۔ تم آج اسے پاگل اور دیوانہ کہتے ہو۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ،
تمہارا یہ ساتھی پاگل اور دیوانہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، صافات آیت نمبر 36۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنوں کے کہنے کی وجہ سے، اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرانے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں؟ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ شاعر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ہوا بقول شاعر، کہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے، شعر کہنا سکھایا ہی نہیں ہے، اور نہ شاعری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے۔ اور کیا کہا؟ والشعراء یتبعہم الغاوون، گمراہ لوگ ہی شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا ان شاعروں کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ وانہم یقولون ما لا یفعلون والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ وہ ساری باتیں کہتے ہیں جسے یہ کرتے نہیں۔ کسی شاعر کا کلام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اس کی زندگی میں، اس کے قول و عمل میں بہت سارا فرق نظر آئے گا، لیکن یہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، نہ ان کا پیش کردہ کلام شاعر ہے، شعر ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کاہن بھی کہا۔ یہ سنتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دفاع پر بھی غور کرتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے مدافعت کی ہے، دفاع کیا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے، جس نصیحت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، جو امانت اور رسالت کا پیغام آپ کو دیا گیا ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ تو مجنون ہیں۔ ولا بقول کاہن، نہ تو آپ کا کلام کسی کاہن کا کلام ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ان کی طرف سے زبان سے بہت ساری وہ تکلیف دہ باتیں تھیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کبھی پیٹھ پیچھے کہا کرتے تھے، اور وہ واقعہ تو آپ کو شاید یاد ہوگا۔ جیسا کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص سے آگے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی عبادت کا، ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس شخص کے پیچھے ایک دوسرا شخص لگا ہوا ہے جو اسے پتھر سے مارتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنوں ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، اس کی باتیں نہ سنو۔ وہ کون تھا؟ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اسی طرح سے انہوں نے ایک اور بہتان، ایک اور الزام، آخری نبی، ہدایت لانے والے، رہنمائی لانے والے، اور اسی طرح سے لوگوں کی فلاح و کامرانی کی خوشخبری لانے والے شخص کو ایک اور الزام سے یہ لوگ نوازتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں اور وہ سکھا جاتے ہیں، جسے یہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے کیا کہا؟ جس کا رد قرآن کریم نے یوں کیا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون، کہ لوگ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ شیطانوں کا نازل کردہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر، سورہ شعراء کے اندر فرمایا قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں، کیا تمہیں خبر نہ دے دوں کہ شیاطین، ابلیس کے چیلے
کس کے پاس اترتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر گنہگار اور جھوٹے شخص پر اور افطرا پردازی کرنے والے شخص پر نازل ہوتے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے نہ تو محمد کا کوئی گناہ تم دکھا سکتے ہو نہ گنا سکتے ہو، تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی اس نے گزاری، تم اس کی ایک غلطی بھی نہیں پیش کر سکتے ہو کہ اس محمد نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہو یا اس نے اس کے اخلاق کسی طرح سے اخلاقی گراوٹ اس کے اندر کسی طرح کی ہو۔ اور نہ تو کبھی محمد کو تم نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ تم نے تو خود انہیں صادق اور امین کا لقب دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہا، جادوگر بھی کہا، اور اس کا ذکر سورہ مدثر کے اندر بہت تفصیل سے ہے۔ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ جب کچھ نہیں بن پڑا، ولید ابن مغیرہ سے یا کسی شخص سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی آخر محمد کا کلام ہے کیا؟ یہ محمد جو کلام پیش کرتا ہے اس کی کس چیز سے تعبیر کرو گے؟ اسے جادوگری کہو گے، اس کو دیوانہ پن کہو گے، یا اسی کو کاہنوں کا کلام کہو گے؟ کیا لقب دو گے اس کو؟ تو اس نے غور کیا، بہت غور کیا، پھر غور کیا، پھر غور کیا، اور بہت ساری غور و فکر کرنے کے بعد ایک چیز اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، کیونکہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے لوگوں میں جدائی ہو جاتی ہے، اس کلام کی سحر انگیزی، اس کلام کا اثر دلوں میں اتر جاتا ہے، اور ایک انسان اپنا آبائی دین چھوڑ کر کے محمد کا بن جاتا ہے، اور اس کلام کا ماننے والا، اس پر ایمان لانے والا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تردید کی اس کی، قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، سورہ یونس آیت نمبر 2۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کافروں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اور اس طرح کے بہت سارے الزامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے، جس کا ذکر قرآن کریم نے بہت بہترین انداز میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تسلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی جا رہی ہے، اور صحابہ اکرام کو بھی دی گئی، اور قیامت تک آنے والے ایک ایک محب رسول، ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے والے امتیوں کے لیے، ایک ایک امتی کے لیے یہ تسلی ہے۔ قرآن جب تک موجود رہے گا، اللہ کی کتاب جب تک محفوظ رہے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تسلیوں سے مسلمان تسلی بھی حاصل کرتے رہیں گے، اور جس قدر ان کے اندر طاقت اور قوت ہوگی دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ غم نہ کریں، یہ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں زبان کے ذریعے سے، آپ کو برا بھلا، آپ کو شاعر، مجنوں، پاگل، دیوانہ، کاہن کہہ رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، اور آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں ان کے مکر و فریب کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انا کفیناک المستہزئین، یہ جو لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کون نہیں جانتا ہے حارث بن قیس خزائی کو؟ کون نہیں جانتا ہے ولید بن مغیرہ کو؟ کون نہیں جانتا ہے عاص بن وائل کو؟ کون نہیں جانتا ہے ابو جہل کو؟ کون نہیں جانتا ہے ابو لہب کو؟ اور کون نہیں جانتا ہے اسود بن یغوث کو؟ اور کون نہیں جانتا ہے اسود بن عبد المطلب کو؟ ان لوگوں نے تو بیڑا اٹھا رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی پریشانیاں اور ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دی کہ قیامت تک لوگوں کے لیے
یہ سب کے سب لوگ نشان عبرت بنے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ جتنے بھی رسول آئے دنیا کے اندر، جتنے بھی نبی آئے، ان میں سے کسی کو ان کی امت نے بخشا نہیں۔ چند لوگ ایمان لے آئے اور باقی لوگوں نے انہیں پاگل، مجنوں، دیوانہ کہا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں ان کا ٹھٹھا اڑایا اور آنکھوں سے ان کے اوپر اشارے بھی کیے، اور اسی طرح سے بہت ساری زبانی تکلیفیں انہیں دیں اور جسمانی بھی تکلیفیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ کیا تسلی دے رہا ہے؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ سورہ حجر آیت نمبر 11 اور 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو رسول بھی آیا لوگوں کے پاس ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، ان سب کا ان کی قوم نے مذاق اڑایا۔ تسلی کس کے لیے ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ مذاق کا، استہزاء کا، سخریہ کا اور توہین کا اور حقارت کا اور تحقیر کا معاملہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کچھ آپ کے ساتھ نئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم نے ان سب سے انتقام لیا، اور آپ کا جو استہزاء کرتے ہیں ان سب سے بھی انتقام لیں گے۔ یہ اس طرح کی تسلی قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ زاریات آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان لوگوں کے سلسلے میں ان کی قوم نے کیا کہا؟ ساحر او مجنون، کہ جادوگر ہے یا یہ تو پاگل ہے، ہمارے بتوں کے ذریعے سے، ہمارے معبودوں کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے، جس کی وجہ سے یہ پاگل پنتی اور اسی پاگل پن اور دیوانگی کی باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول، اے ہمارے بھیجے ہوئے رسول، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات اور قرآن کریم اور تعلیمات آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہرہ داری سے ہٹا لیا۔ یہ مدینے کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جاتی رہیں۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی تکلیفیں دی گئیں اس کا کچھ خاکہ آپ کی سیرت سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی ایک طرح کی تسلی ہو اور آپ بھی اپنے دشمنوں کو پہچان لیں اور اسلام کے دشمنوں کو پہچان لیں کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے۔ یقیناً یہ ایک وجہ ہوتی ہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کا کھلا ہوا چہرہ تمہارے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا تاکہ تم اپنے دشمنوں کو پہچانو اور ان کی تقلید نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور اپنے اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اے مسلمانوں تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ بھی آگے بات آئے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں باتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پڑوسی تھے جن میں ابو لہب بھی تھا۔ یہ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک نماز کے وقت یہ لوگ بکریوں کی بچے دانیاں لا کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ویسے بھی فقر و فاقہ کا معاملہ تھا، کبھی کبھار آپ کے یہاں ہانڈی چڑھا کرتی تھی، تو یہ بدبخت اور بدنصیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانڈیوں پہ بچے دانیاں پھینک دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، جو انہیں اخلاق سکھانے آئے تھے، جو انہیں جہنم سے نکالنے آئے تھے، جو انہیں آگ سے نکالنے آئے تھے، جو ان کے لیے سراپا رحمت بن کر کے آئے تھے،
جو پڑوسیوں کے حقوق بتانے آئے تھے، سوائے اس کے کچھ نہ کہتے تھے کہ تم لوگ پڑوسی کا حق کیسا ادا کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ اسی طرح سے عقبہ ابن ابی معیط جیسے بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کی بھی حرکت کی۔ اسی طرح سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر کے اندر اونٹ کی اجڑی لا کر کے اس نے ڈال دی سجدے کی حالت میں۔ اور اسی طرح سے ایک بار اس نے یہ بھی جسارت کی کہ سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پاؤں رکھ کے بری طرح سے رون ڈالا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی قوم ان کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج اگر رسول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے رسول کی توہین اور آپ کے رسول کی اہانت اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر شیطان اور اس کے چیلے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، امتیوں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اور انہیں پریشانی میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ام جمیل کو بھی جانتے ہوں گے کہ جو جنگل سے جا کر کے کانٹے دار ڈالیاں لا کر کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی، اسی کی ملامت میں ایک پوری صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی کچلنے کا ارادہ کیا، ایک بڑا سا پتھر لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بہت بڑا پتھر تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارے تاکہ آپ کا کام تمام ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اونٹ کو جسے وہ نہیں دیکھ رہا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو یا اپنی مدد جو اس کی ہو، بھیجا اور اس کو ایسا نظر آیا کہ ایک بہت بڑا اونٹ ہے جس کے دانت بھی عجیب و غریب قسم کے ہیں، کوہان بھی عجیب و غریب قسم کی ہے، اور اسی طرح سے بہت خوفناک قسم کا اونٹ ہے، اس جیسا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ میری طرف بڑھتا چلا رہا ہے۔ چنانچہ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم کیا ہو رہا ہے، یہ تم پیچھے کیوں ہٹتے چلے آ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ایسا اونٹ ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے حفاظت فرمائی، اور طائف کا وہ دلدوز واقعہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، دل تڑپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہادی برحق سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل طائف کے لیے رحمت کا پیغام لے کر کے گئے تھے اور اسی طرح سے ہدایت کا پیغام لے کر کے گئے تھے، فلاح و کامرانی کا پیغام لے کر کے گئے تھے، جہنم سے نجات کا پیغام لے کر کے گئے تھے، ان بدبختوں نے، بدقسمتوں نے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، اتنا بیجا سلوک کیا کہ غلاموں کو، اوباشوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے جاتے تھے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کی جوتیاں، آپ کا نالین مبارک خون سے تربتر ہو گیا اور بھر گیا، آپ کی ایڑیاں، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ نبی کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے جو ان کے لیے رحمت کا پیغام لے کر کے آیا تھا، ان کے لیے نجات کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج یہ دنیا جس کی طرف آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، آج یہ ڈنمارک کے لوگ، آج یہ ناروے کے لوگ، یا اسی طرح سے یورپی یونین کے لوگ، یا امریکہ اور اسرائیل کے لوگ آج اس نبی کی توہین کر رہے ہیں، اس نبی کی اہانت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نبی
ان کے لیے بھی رحمت بن کے آیا تھا، ان کے لیے بھی اخلاق کی اعلیٰ قدریں لے کر کے آیا تھا، ان کے لیے بھی نجات کا پیغام اور مژدہ لے کر کے آیا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آئیے اس بات کا مشاہدہ کریں کہ آخر اس نبی نے ان لوگوں کے ساتھ، ان دشمنوں کے ساتھ کیسا جواب دیا، کیسا برتاؤ کیا، کیا جواب دیا، کیا انتقام لیا اس نے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، آپ رحمت ہی رہے۔ گالیوں کا جواب آپ خاموشی سے، مسکراہٹوں سے دے دیا کرتے تھے، پتھروں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھولوں سے دیا۔ اہل طائف کے لیے آپ نے بد دعا تک نہ کی۔ آج یہ دنیا والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، آپ کو ارہابی کہہ رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کو ظاہر کیا کہ آپ کے سر پر میزائلیں بدھی ہوئی ہیں۔ دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصویر پیش کی، اس رسول کی تصویر پیش کی ہے جو ان کے لیے سراپا رحمت بن کر کے آیا تھا، جس نے طائف والوں کو معاف فرما دیا۔ کیا وہ ارہابی تھے؟ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ طائف والوں کو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑ کا فرشتہ موجود ہے، اگر آپ حکم دیں تو اس بستی والوں کو بین الاخشبین، دونوں پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دے، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت نے صرف اتنا جملہ کہا کہ میری قوم کے لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ نہیں، ان کے نسل سے پیداوار ہونے والے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھیں، اللہ کو پہچانیں، میری نبوت کا اقرار کریں اور یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اگر انہیں مسل دیا جائے گا، انہیں پیس دیا جائے گا تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل سے ہدایت یافتہ لوگوں کو پیدا کرے گا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تم کہتے ہو کہ محمد ارہابی تھے، محمد دہشت گرد تھے، آؤ تاریخ کے بہت سارے واقعات تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ اگر تمہیں توفیق ہو تو تم جاؤ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لو۔ تمہیں توفیق ہو تو جاؤ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کا مطالعہ کر لو، ہمارے نبی کی سیرت پڑھ لو، ہماری نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کا مطالعہ کر لو کہ اس نے اپنی زندگی میں کہیں بھی ارہاب یا دہشت گردی کا ایک بھی نمونہ پیش کیا ہو۔ میرا چیلنج ہے، اگر تم ایک بھی نمونہ پیش کر دو تو میں نہیں بلکہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کو چاہنے والا ایک ایک امتی تمہاری زندگی بھر غلامی کرے گا۔ لاؤ ایک نمونہ دکھا دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ایک بھی ارہاب کا یا دہشت گردی کا نمونہ دکھا دو۔ کیا تم نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی کہ وہ لوگ جو مدینہ پر چڑھ کر کے آئے تھے، مدینہ اور اہل مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے ماننے والوں کا چراغ گل کر دینا چاہتے تھے، جب انہیں شکست ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور ذلت و رسوائی کے ساتھ یہ قید کر لیے گئے، تو بتاؤ ہمارے نبی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جاؤ تمہارے ہی باپ دادا تھے، جاؤ تمہارے ہی نقش قدم پر وہ بھی چلنے والے تھے، تمہارے ہی طرح سے ہمارے رسول کی توہین کرنے والے تھے، تمہارے ہی طرح سے ہمارے رسول کی اہانت کرنے والے تھے، حقیر جاننے والے تھے، اور تمہاری ہی طرح سے ہمارے رسول کو گالیاں دینے والے تھے۔ جاؤ ان کے ساتھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا برتاؤ کیا، تاریخ شاہد ہے۔ بہت ہی ارزاں انداز میں، بہت ہی سستے انداز میں ان کو چھوڑ دیا، ان کے سروں کو تن سے جدا تک نہیں کیا۔ جاؤ تاریخ کا وہ واقعہ بھی پڑھ لو کہ جس شخص نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی حالت میں پایا اور آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا. تمہارا کلمہ پڑھنے والا تھا, تمہارے نام کی دہائی دینے والا تھا, تمہارے ہی نقش قدم پر چلنے والا تھا. جب اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تمہیں میرے ہاتھوں سے بچائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اب اس کی حالت غیر ہو گئی, تلوار چھوٹ گئی ہاتھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور پوچھا کہ اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. معافی مانگنے لگا, رحم و کرم کی درخواست کرنے لگا, معافی کی اور بخشش کی بھیک مانگنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانی دشمن کو کہا جاؤ معاف کر دیا میں نے. ایسے نبی کو تم دہشت گرد ثابت کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں حیا نہیں آتی, تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ جس نبی کی توہین کرتے اس کی ذرا سی سیرت پڑھ لیتے. اس جانی دشمن کا بھی واقعہ پڑھیے کہ جو قتل کے ارادے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آیا تھا, پکڑا گیا. ثمامہ بن اثال کے نام سے قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار غالباً تھا, پکڑا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً قتل نہیں کر دیا, کہا انہیں مسجد کے اندر کسی کمرے میں بھی نہیں, کھلی جگہ میں, کہا اسی مسجد کے کھمبے سے ان کو ذرا سا باندھ دو, اور بندش بھی ایسی نہیں کہ جکڑ دیا گیا ہو بالکل سے. اس لیے تاکہ کم از کم یہ اللہ کا کلام تو سنے, اس کے کانوں میں اللہ کی آواز, اللہ کے کلام کی آواز تو سنائی دے. آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے, خیریت پوچھتے ہیں, کھانا پینا دیا جاتا ہے, بھوکا نہیں مارا جاتا. یہ پوچھ کر کے ثمامہ جواب دیتے ہیں ان تقتل ذا دمین و ان تنعم علی شاکرین. اگر قتل کرنا چاہو تو قتل کر ڈالو, قتل کا میں حقدار ہوں, اور اگر تم چھوڑنا چاہو, آزاد کرنا چاہو تو میں شکر گزار ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد ثمامہ کو چھوڑ دیا, جانی دشمن کو, قتل کا ارادہ رکھنے والے شخص کو چھوڑ دیا. لیکن جاؤ دنیا کے لوگوں, تاریخ میں ایسی کوئی ایک مثال لا کر کے دکھا دو, اے ڈنمارک اور ناروے کے رہنے والوں, اور بلکہ اے پوری کرسچینٹی اور یہودیت, تمہیں میں پورے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا, اس اخلاق جیسا ایک بھی نمونہ پیش کر کے دنیا والوں کے سامنے دکھا دو. تمہارے بڑے بڑے فرما روا ہوئے ہیں, بہت سارے تمہارے حکمراں ہوئے ہیں, تم نے دنیا پر حکمرانی کی ہے, آج نہیں, آج بھی کر رہے ہو, اس سے پہلے بھی کی ہے تم نے. تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک نمونہ, آپ کے اخلاق جیسا ایک نمونہ, ایک مثال پیش کر کے دکھا دو. ثمامہ کا جسم تو آزاد ہو چکا تھا, لیکن جاؤ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے ان کے دل کو گرفتار کر لیا تھا. وہ دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر لا چکے تھے, آپ دل دے بیٹھے تھے. چنانچہ گئے آگے بڑھ کر کے غسل کیا, اور اس طرح سے وہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. اور یاد کرو میرے بھائیوں, جاؤ میں تمہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے آپ کو ہمکنار کیا. مکہ والوں سے جا کر کے پوچھو, ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کر لی تھی, آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا کہ محمد نکلے اور محمد کا تن سر سے جدا کر دیا جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. رات بھر پہرا دیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بحفاظت گھر سے باہر نکالا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, روتے ہوئے ہجرت کی کہ اے مکہ, میرے نزدیک تو سب سے زیادہ عزیز تھا, اگر تیرے رہنے والوں نے, تیرے باشندوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو آج میں نہ جاتا. اس مکہ کے لوگوں نے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اس مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کی بھیک مانگی، درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انت کریم اخ کریم، کہ آپ مہربان ہیں، کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے بھائی ہیں، آپ سے مہربانی ہی کی، آپ سے عفو درگزر ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ شاہد ہے، جاؤ